أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت اور اہل رسالت میں محبت سے درود پاک پر نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا. محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا, سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. کچھ حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے. کچھ حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے. بخشش کا وہ مژدہ جو سنائیں تو عجب کیا. بخشش کا وہ مژدہ جو سنائیں تو عجب کیا. جب گرمی محشر سے کوئی بچ نہ سکے گا. جب گرمی محشر سے کوئی بچ نہ سکے گا. دامن میں اگر اپنے چھپائیں تو عجب کیا. دامن میں اگر اپنے چھپائیں تو عجب کیا. اور حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے, حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے, ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا. ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا. پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے. پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے. اظہار کو بھی گر وہ نبھائیں تو عجب کیا. اظہار کو بھی گر وہ نبھائیں تو عجب کیا. ایک بار اور درود پاک پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ. حضرات, اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کا ایک آسان سا اور سلیس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. مارکیٹ میں ترجمہ اور آتا ہے. ان کا ترجمہ یہ ہے, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور ہمارا ترجمہ کیا ہے, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ چلا اور دکھا میں فرق کو سمجھے آپ.
بڑا نمایاں فرق ہے. جو لوگ کہتے ہیں دکھا، انہیں اپنی عقلوں پر بھروسہ ہے تو دیکھ کر عقل سے پہنچ جائیں گے، اور جو کہتے ہیں چلا انہیں رب کے فضل پر بھروسہ ہے، تمہارا عقل پر نہیں، ہم تیرے فضل کے سائے میں پہنچنا چاہتے ہیں. حضرات، آج کا یہ دور، اس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ مادیت کا زمانہ ہے، میٹلزم کا زمانہ ہے. ہر شخص کسب مال کو، دنیا کی دولت کو، اس کے اسباب کو اپنی ضرورتوں کے حصول میں اس قدر منہمک ہے کہ وہ اپنے جینے کا مقصد ہی بھول گیا. ایک جنون ہے، ایک سچائی ہے. صبح اٹھتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، اور جب تک دماغ تھک کر سو نہ جائے اس وقت تک ایک ہی خیال ہوتا ہے، یہاں سے آئے گا، وہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، کب آئے گا، اسی سوچ میں ہم رہتے ہیں. اب پوچھا جائے کہ یہ آخری جنون دنیا اور مادیت کے حصول کا، اس کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ اللہ نے 2 روٹی کھانے کو دی، سکون سے رہنے کے لیے دیا، آخر صبر کیوں نہیں آتا؟ آج چین سے زندگی گزر گئی، کل نے آپ کو کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ کیوں اس قدر یہ بھاگ دوڑ ہے؟ اس دنیا اور دنیا کے اسباب اور یہ دولت، یہ تمام چیزوں کے حصول میں اس قدر آپ جنون کی حد تک جا چکے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نظر انداز کرنا پڑے، کچھ بھی روند کر جانا پڑے، آپ جانے کو تیار ہیں. جس رشتوں کو روندنا پڑے روندنے کو تیار ہے. باپ کے مقام کو پسے پوچھ ڈالنا پڑے تو ڈالنے کو تیار ہے. بھائی اور بہنوں کے حقوق اور ماں کے حقوق کو اگر روندنا پڑے تو روندنے کے تیار ہیں آپ. آخر یہ جنون، اس دنیا اور دنیا کے آرام آشائش کے سامان کے حصول کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا پانا چاہتے ہیں؟ تو جواب یہ آتا ہے، اور آپ کے لیے جواب دیں گے، ہم حاصل سکون چاہتے ہیں. چونکہ یہ کنسپٹ بن گیا ہے اور بنا لیا گیا ہے کہ جس کے پاس جتنی دولت ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ پرسکون ہوگا. ہر شخص بھاگ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت و سرمایہ ہمیں اکٹھا کر لیں تاکہ ہماری زندگی کو قرار آ جائے، سکون آ جائے. یہ سوچ ہے جس نے ہمیں انسان سے حیوان بنا دیا ہے، جہاں مربوطوں کی، اخلاق کی، رشتوں کی پاسداری کا کوئی لحاظ باقی نہیں ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں آپ سے، کیا یہ کنسپٹ یا ایڈیالوجی، یہ فکر صحیح ہے آپ کی؟ کیا مادیت کے حصول سے، دولت کے زیادہ حصول سے سکون مل جاتا ہے؟ اگر مل جاتا ہے تو آپ کو آزما کر وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی دنیا کے ریچسٹ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، جو ملینر ہے، بلینر ہے، ٹریلینر ہے، ملٹی ٹریلینر ہے،
کسی ایسے شخص کی زندگی کو آپ دیکھیں، جھانکیں، تو آپ کو حیرت ہوگی یہ دیکھ کر کہ ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے اس کو یہ ڈائگنوز کیا ہے، اس کو یہ مشورہ دیا ہے، اس کو یہ ایڈوائز کی ہے کہ دیکھو یہ 1 گلاس سوپ ہے جسے تمہیں رات میں پینا ہے اور 250 mg کی یہ ٹیبلٹ کھانی ہے، اور دیکھو یہ 1 گلاس جوس ہے جسے صرف تمہیں صبح لینا ہے اور 500 mg کی یہ ٹیبلٹ کھانی ہے، اس کے علاوہ تم نے اگر کچھ کھایا تو تمہاری زندگی کا بھروسہ نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، اس کے پاس بے انتہا دولت ہے، لیکن اس دولت میں اس کی زندگی کے لیے کتنا چھوٹا سا حصہ ہے، رات میں 1 پیالہ سوپ اور صبح میں 1 گلاس جوس۔ آپ مجھے بتائیے کیا ایسے شخص کو سکون ہوگا؟ سکون ہوگا؟ یہ غلط کنسپٹ ہے۔ دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ دولت کے حصول سے سکون ہوتا ہے، دنیا سکون کو وہاں تلاش کر رہی ہے جہاں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اب آپ کی حالت تو وہی ہے کہ آپ سبزی کی دکان پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ 1 کلو گوشت دے دو، کپڑے کی دکان پہ جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 1 کلو ذرا سے پالک کی سبزی دے دو۔ جہاں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں وہاں آپ سکون تلاش کر رہے ہیں۔ یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں دیکھیے، اللہ نے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے روح، ایک ہے جسم۔ روح کی تخلیق پہلے فرمائی، اسے عالم ارواح میں رکھا، جب چاہا اس روح کو باپ کے پشت میں ڈالا، باپ کے پشت سے ماں کے شکم میں، ماں کے شکم میں جب تک چاہا رب نے رکھا، پھر وہ روح جسم کی شکل لے کے دنیا میں آ گئی، اور پھر جب روح اور جسم ملا تو چلتا پھرتا انسان بنا۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سب آپ کے جسم کو فائدہ دیتی ہیں، جسم کو صحت مند رکھتی ہے۔ یہ روٹی، یہ کپڑا، یہ مکان، یہ آرام و آشائش کی چیزیں، اس سے روح کو کیا فائدہ ہے؟ یہ تو سب جسم کے لیے۔ تو میرے پیارے غور کرو کہ جس رب نے جسم بنایا، روح بنایا، تو یہ ساری دنیا کی چیزیں جسم کو فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ یہ کھانا اور دانا جسم کو صحت مند رکھنے والا ہے، تو جسم کے صحت مند رکھنے کے لیے اللہ نے یہ انتظام ہمارے لیے فرما دیا۔ اب جسم کو صحت مند رکھنا ہے تو ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے، تو روح کو بھی تو اسی خالق و مالک نے بنایا ہے، تو اس کی غذا کا انتظام نہیں کیا ہوگا کیا؟ ظاہر روح کو روٹی سے صحت نہیں مل سکتی، روح کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، روح کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روح کو صحت مند رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے دنیا کی چیزیں ہیں، اور روح کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا اللہ نے اس کا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ اور یاد رکھو، جب تک دونوں چیزیں تمہاری صحت مند نہیں ہوں گی، روح بھی صحت مند نہ ہو، جسم بھی صحت مند نہ ہو، تو تمہیں سکون نہیں مل سکتا۔ جسم صحت مند ہو، روح بیمار ہو، تب بھی سکون نہیں مل سکتا۔ روح صحت مند ہو، جسم بیمار ہو، تب بھی روح کو قرار نہیں آئے گا، کیونکہ یہ روح اپنے جسم، اپنی غذا جو اسی جسم کے ذریعے حاصل کرتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ دونوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ تو جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہے۔ آج جاننا یہ ہے کہ روح کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔
صحت مند رکھنا، اگر سکون چاہتے ہو، اپنی زندگی میں کمپلیٹلی پیس چاہتے ہو، اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہو، تو دونوں کو صحت مند رکھنا ہوگا. اور یاد رکھو میرے پیارے، جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح سے روح بھی بیمار ہوتی ہے. اور جب جسم بیمار ہوتا ہے تو جسم کی بیماریوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. اگر سر میں درد ہے تو ڈاکٹر کہے گا آپ کو ہیڈیک ہے، پین ہے. آپ کے پیٹ میں درد ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کچھ انفیکشن ہوا ہوگا یا گیسٹرو کی کوئی پرابلم ہوئی ہوگی. اگر سانس میں بریتھنگ میں آپ کو کچھ پرابلم ہے تو ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے لنگس میں یا آپ کے ہارٹ میں کوئی پرابلم ہے، وال کے بلاکیج کا کوئی ایشو ہے، آپ کے گھٹنوں میں کوئی تکلیف ہے تو ڈاکٹر کرے گا آرتھرائٹس کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے یا نرو سسٹم آپ کا فیلیور ہے، اس کی بنیاد پر آپ کو تکلیف ہے. تو جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے اس کے الگ الگ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں. آنکھ سے پانی اور ناک سے پانی آنے لگے تو آپ کہیں گے نزلہ زکام ہو گیا ہے. جسم اگر تپنے لگے تو آپ کہیں گے بخار کی حالت پیدا ہو گئی ہے. جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے اور اس کے کچھ علامات ہوتے ہیں، اسی طرح سے جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کی بھی علامات ہوتی ہیں. جب بھائی کے لیے بھائی کے دلوں میں محبتیں کم ہونے لگے تو سمجھ لو روح بیمار ہے. اگر بیٹے کے دل سے باپ کی عزت کم ہونے لگے تو سمجھ لو روح بیمار ہے. اگر پڑوسی کو پڑوسی کا خیال نہ رہے تو سمجھ لو روح بیمار ہے. اگر انسانیت اور مانوتا تمہاری زندگی سے ختم ہوتی نظر آ جائے تو سمجھ لو روح بیمار ہے. اگر تم حسد اور نفرت کے پیکر بن جاؤ، دلوں میں جلن محسوس ہونے لگے کسی کو دیکھ کر تو سمجھ لو روح بیمار ہے. اگر حرص اور لالچ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، خود غرضی پیدا ہو جائے تو سمجھ لو روح بیمار ہے. تو میرے پیارے، جب جسم بیمار ہوتا ہے تو ذرا آپ غور کرو، اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے. جسم بیمار ہوتا ہے، دماغ میں کوئی پرابلم ہے تو آپ نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. ہارٹ میں کوئی پرابلم ہے تو کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. پیٹ میں کوئی پرابلم ہے تو گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. کڈنی میں کوئی پرابلم ہے تو نیفرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. ہر مرض کے دنیا میں اسپیشلسٹ موجود ہے. تو لیکن میرے پیارے، اگر روح بیمار ہو جائے تو کیا دنیا میں کسی کارخانے میں روح کی بیماری کے لیے کوئی ٹیبلٹ بنتی ہے کیا؟ کوئی سیرپ تیار کیا گیا ہے کیا؟ تو اے مولا کریم رب، تو نے ہماری روح کی بیماری کا انتظام کیا کیا ہے؟ تو آواز آئے گی، ارے میرے پیارے، روح کی بیماریوں کا علاج چلتا ہے تو روحانیت کے تاجداروں کی بارگاہ میں چلا جا. روحانیت کے تاجداروں کی بارگاہ میں چلا جا. اگر اخلاق کی کمی ہے تو اخلاق کی دولت تجھے کہیں اور نہیں، خواجہ خواجگاہ ہند الولی غریب نواز کی چوکھٹ سے مل جائے گی. اگر تیرے اندر کردار خراب ہو گئے ہیں تو یہ کردار میں حسن کہیں اور نہیں، محبوب الہی کی چوکھٹ سے ملے گی. اگر تیرے اندر محبت، عفو و درگزر کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، محبتیں تیرے دلوں میں دم توڑ رہی ہیں، تو یہ محبت کا سرمایہ دنیا کی کسی انڈسٹری سے نہیں ملے گا، تو تجھے مخدوم اشرف کی چوکھٹ سے ملے گا. تو میرے پیارے، روحانیت کے معالج بھی اللہ نے رکھے ہیں، جسم کے بھی معالج دنیا میں موجود ہے. میرے پیارے، جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو صحت مند نہیں رکھیں گے تب تک ہماری زندگی کو قرار نہیں آئے گا. اچھا، روٹین میں تو یہ ہے، بات غذا کی ہے. جسم کو غذا دینا ضروری ہے کیونکہ جسم کمزور ہوگا تو بیمار ہوگا. اسی طرح سے بھی روح کو بھی غذا دینا ضروری ہے. روح بیمار ہوگی تو بھی قرار نہیں آئے گا. اب روح کو غذا کیسے دے؟ میرے پیارے، قربان جاؤ اپنے دین پر، قربان جاؤ اس اسلام پر. کیا نظام دیا ہے ہمیں، آپ ذرا غور کرو. صبح اٹھتے ہو ناشتہ کرتے ہو نا، کہ چائے شائے روٹی شوٹی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ کس کو فائدہ دیتی ہے؟ جسم کو نا. چائے شائے کی ضرورت ہوتی ہے نا، جسم کو غذا کی ضرورت ہے نا. تو میرے پیارے، صبح میں جسم کو غذا کی ضرورت. ذرا میرے پیارے اٹھتے ہو نا تو تھوڑا تب اٹھو جب آسمان میں سیاہی چھٹ رہی ہو،
سپہری آ رہی ہو اس وقت اٹھ جاؤ اور اٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر صبح فجر کی نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں سر جھکاؤ گے، روح اپنی غذا حاصل کر لے گی، روح غذا حاصل کر لے گی۔ صبح میں سجدہ کر لو، روح غذا حاصل کر لے۔ اب روح کو غذا دے دیا، اب روٹی شوٹی کھا کے جسم کو غذا دے دو۔ اللہ نے تمہیں عقل دے دی ہے، نعمتیں دنیا میں پھیلا دی ہیں، جاؤ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرو، خوب خوب فائدہ اٹھاؤ۔ پھر تمہیں دن میں لنچ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، دوپہر میں کچھ روٹی شوٹی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا، جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے نا، جسم کو غذا دینے جا رہے ہو، ٹھہرو ذرا ظہر کی نماز پڑھ لو تاکہ تمہاری روح بھی غذا حاصل کر لے۔ روح کو غذا حاصل کر لے، جب وہ حاصل کر لے تو اب جسم کو غذا دینے کے لیے ظہر کا دوپہر کا کھانا کھا لو۔ پھر تم اس کے بعد اپنے کاروباری زندگی میں مصروف ہو جاؤ۔ شام کو جب تم گھر آؤ تو پھر تمہیں چائے شائے کی ضرورت پڑتی ہے، شام کو تھوڑا اسنیک چاہیے، تھوڑا بسکٹ چاہیے، تھوڑا چائے شائے چاہیے، جسم کے لیے چاہیے نا۔ دیکھو جسم کو چائے شائے کی ضرورت ہے تاکہ تھوڑا تھکان دور ہو جائے، فریشنس آ جائے۔ لوگ ایسا کہتے ہیں، میں ایسا نہیں مانتا۔ یہ بھی لوگوں کی سائیکولوجی بن گئی کہ چائے پیئیں گے تو فریش ہو جائیں گے۔ آج تک چائے پی کے کوئی فریش ہوتا نظر مجھے نہیں آیا، لیکن ایک ہے یہ چیز سائیکو بن گئی ہے تو بن گئی ہے۔ آپ کو جسم کے لیے ضرورت ہے شام کو، ٹھیک ہے آپ چائے شائے پیجیے، لیکن اس سے پہلے ذرا عصر کی نماز پڑھ لیجیے تاکہ آپ کی روح کی غذا حاصل کر لے۔ پھر چائے شائے پی لیجیے، پھر گھر آئیے، خوش مزاجی کے ساتھ آئیے، یہ مان کر آئیے کہ دن بھر گھر پر آپ نہیں تھے، آپ کے گھر پر آپ کے آنے کا آپ کے بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں۔ غصے کی حالت مت آئیے، الجھنوں کو باہر چھوڑ کر آئیے، خوش مزاجی کے ساتھ آئیے، اور آنے کے بعد سب کی خیریت کر کے آپ کیجیے، کچھ دیر بچوں میں بیٹھیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو رات کے کھانے کی ضرورت ہے نا، تو رات کے کھانے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیجیے تاکہ روح غذا حاصل کر لے، اب رات کا کھانا کھا لیجیے تاکہ جسم کو غذا حاصل کر لے۔ اب آپ سوچیں گے میاں آپ نے رات کے کھانے اور مغرب تک تو بات کر دی، آپ عشاء کہاں لے جائیں گے؟ ارے مجھے لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں میرے پیارے، میں کون ہوتا ہوں لے جانے والا کہیں؟ میرے پیارے سونے جا رہے ہو نا، سونے جا رہے ہو نا، تو سونا موت کے مترادف ہے۔ جب ایک انسان سوتا ہے تو گویا وہ موت کی آغوش میں ہوتا ہے، پھر صبح زندگی کے ساتھ اٹھتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اسے زندگی عطا فرمائی۔ لیکن جب انسان سوتا ہے تو گویا وہ موت کی گود میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے جب تم موت کی گود میں جا رہے ہوتے ہو، جب سونے جا رہے ہوتے ہو، اس سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لو تاکہ تمہارا رب اگر سونے کی حالت میں تمہاری روح کو طلب کر لے تو تمہاری روح اس کی بارگاہ میں اس کی بندگی لیے ہوئے جائے، اس کی عبادت لیے ہوئے جائے، اس کی اطاعت لیے ہوئے جائے۔ اگر آپ نے ان دونوں چیزوں کا انتظام کیا میرے پیارے، یہ فقیر شفیق ایرانی پریکٹیکل بات کرتا ہے کہ آپ زندگی کے جس مرحلے پہ ہوگے آپ کی زندگی کو سکون رہے گا، آپ کی زندگی کو قرار رہے گا، آپ کی زندگی میں اطمینان رہے گا، آپ پرسکون ہوگے اگر آپ نے دونوں کو صحت مند رکھنے کا انتظام کیا۔ آج اللہ کا شکر ہے آپ سب جمعے میں آئے ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے، مختلف علاقوں سے بھی آئے ہیں۔ یہ مسجد بنائی گئی ہے، بنانے والے نے بنا دی ہے، اور اس میں جو بھی تعمیراتی کام ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے، جنہوں نے اس مسجد میں جس اعتبار سے بھی حصہ لیا ہے، دانے گرنے قدمے سخنے، اللہ پاک ان کی خدمتوں کو محبتوں کو قبول فرمائے۔ میری دل کی گہرائیوں سے یہ ایک خاص دعا ہے کہ اللہ تو نے اپنا گھر جن لوگوں سے بنوایا، جنہوں نے تعاون کیا، ان کی معاونت کو تو قبول کر ہی، لیکن اس گھر کو آباد بھی رکھ، مومنوں کے سجدوں سے آباد کر دے۔ اس کے نمازی ہی مسجد کے حسن ہیں، مسجد کا حسن اس کے نمازی ہیں۔
مولا کریم اس مسجد کو مومنوں کے سجدوں سے آباد فرما دے. یہ مسجد تو بن گئی, اب نمازی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ مسجد آباد و شاد رہے اور اس مسجد کا حق ادا ہوتا رہے, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے, ہم سب اللہ کے فضل و کرم کے سائے میں ہیں. چلیے پھر سے میں ان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے. اللہ پاک دنیا و آخرت میں انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. رب کا تو وعدہ ہے کہ جو دنیا میں میرا گھر بناتا ہے میں اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہوں. انشاءاللہ مولا تعالیٰ آپ نے اخلاص کے ساتھ, نیکی نیتی کے ساتھ, رضا الہی کے لیے یہ خدا کا گھر بنایا ہے تو مولا کریم ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا اور اللہ پاک آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الذی جعل یوم الجمعۃ سید الایام ولا نعبد ولا نستعین الا احیاء وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى جزاء مجري الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى وزير وشبر فقاد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين سيدنا مولانا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين سيدنا مولانا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين سيدنا مولانا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين السيدين الشهيدين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى من الشريفين المطهرين عند الله وعند الناس أبي عمر حمزة وأبي فضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الصدق الباقي من الأشهر المبشرة وصائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعد من قال وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم